امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی نے علم و تقوی کا بہت بلند مقام ان کو عطا کر رکھا تھا، اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کے شاگرد بھی ہیں۔ ایک مرتبہ ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ مصر اپنے استاد کو ملنے کے لیے گئے، استاد کو ملنے کے لیے گئے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ میرا اتنا بڑا جلیل القدر امام میرا شاگرد میرے پاس آ رہا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کے استقبال کا انتظام کیا، بڑی شان و شوکت کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ نے اپنے گھر میں ان کو ٹھہرایا۔ رات میں جب کھانے کا وقت ہوا، کھانا جب سامنے رکھا تو ابن حنبل رحمۃ اللہ نے خوب کھانا کھایا، خوب کھایا۔ اور اس کے بعد پرانا زمانہ آپ جانتے ہیں کہ کمرے میں کونے میں ایک کھرا سا بنا ہوتا تھا جس پہ لوٹا پانی کا رکھا، وہیں وضو کر لیا، ساتھ نماز پڑھ لی۔ تو بچیوں نے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بچیوں نے پانی کا لوٹا بھی کھرے میں رکھ دیا کہ رات تہجد کے لیے اٹھیں گے، وضو کریں گے اور وضو کر کے نماز پڑھیں گے، پانی کا لوٹا رکھا۔ اب ابن حنبل رحمۃ اللہ نے کھانا دبا کے خوب کھایا، اس کے بعد سو گئے۔ صبح عین فجر کی نماز کا جب وقت ہوا تو فجر کی نماز کے لیے وہ اٹھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مسجد فجر پڑھنے چلے گئے۔ ادھر بچیوں نے جب کمرے میں آ کے جھانکا تو حیران ہو گئے، ایک تو دیکھا کہ رات کھایا خوب تھا، اور اللہ والے تو اتنا کھاتے نہیں، تو آدھی چپاتی کھا لی، باقی ذکر اللہ سے زندہ رہتے ہیں، اور انہوں نے تو دبا کے کھایا۔ اور ادھر دیکھا کہ رات بھر سوتے رہے، تہجد کے لیے اٹھے بھی نہیں کیونکہ لوٹا پانی کا ویسے ہی پڑا۔ اس کا مطلب تہجد کے لیے وضو بھی نہیں کیا، اور سیدھا بس فجر کے لیے چلے گئے، تہجد بھی نہیں پڑی۔ بڑی پریشان ہوئی وہ بچیاں کہ ابا تو کہتے تھے کہ بڑا امام ہے، راتوں کو اٹھ کے عبادتیں کرتا ہے، بڑا اللہ والا ہے، اور مجھے فخر ہے اپنے اس شاگرد پر۔ یہ عجیب نظارہ ہے۔ اب جب وہ واپس آئے فجر کی نماز پڑھ کے تو بچیوں نے ابا کو گھیر دیا، کہا کہ ابا جان ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، ادب کی وجہ سے ہم پہلے تو بولی نہیں، ایک تو رات کو کھایا خوب آپ کے شاگرد نے جو اتنے بڑے امام، پھر ہم نے پانی کا لوٹا رکھا ہوا تھا کہ تہجد میں وضو کریں گے، وہ پانی کا لوٹا بھی ویسے پڑا، وضو بھی نہیں کیا، مطلب تہجد ہی نہیں پڑی، اور پھر فجر کی نماز کے لیے آپ کے ساتھ چلے گئے، وہیں مسجد میں وضو کر کے نماز پڑھ لی ہوگی۔ تو یہ آپ کہہ رہے کہ بہت بڑا آدمی ہے، اللہ کا ولی ہے، اور یہاں معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بیٹا مجھے بھی یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ ابن حنبل اتنا بدل گیا ہے، حالانکہ یہ تو بہت اچھا آدمی تھا۔ اب یہ جناب ناشتے کے وقت آئے، بیٹھے، اب اپنے شاگرد سے سوال کرتے ہیں کہ ابن حنبل تمہیں تو میں نے جب چھوڑا تھا تو بڑا اچھے حال میں چھوڑا تھا، اور تو نے بڑا نام کمایا اور بڑی خدمت دین میں مصروف ہے، لیکن یہ میں ذاتی احوال جب میں نے دیکھے تو میں تو صبر کرتا رہا، لیکن آخر بچیوں نے پوچھ ہی لیا کہ آپ نے ایک تو کھایا، رات کو خوب کھایا، جبکہ تمہارا یہ مزاج تو نہیں تھا، تم تو آدھی چپاتی کھاتے تھے، تھوڑی سی روٹی کھاتے تھے، اور پھر رات بھر سوتے رہے، تہجد بھی نہیں پڑی کیونکہ وضو جو ہے وہ ان کا پانی ویسے کا ویسا پڑا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے کہتے ہیں عقل مند کہ جو دیکھو وہ الگ ہے، جو سمجھو وہ الگ ہے۔ مذہب دیکھتا کچھ اور ہے اور جو آپ نے سمجھا وہ کچھ اور ہے۔ اس لیے جب تک ویریفیکیشن نہ کر لو اس بات کی کہ جو دیکھا اور جو سمجھا دونوں سیم ہیں، اب آگے کوئی حکم لگاؤ، یہ نہیں کہ دیکھتے ہی بول دیا کہ یہ کیا ہوا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے اور مسجد کے دروازے پہ کھڑے خاتون سے باتیں کر رہے ہیں، خاتون سے باتیں کر رہے ہیں، اور مغرب کا رات کا اندھیرے کا وقت ہے، ایک انصاری صحابی گزرا، آپ نے آواز لگائی اے فلاں، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ میری بیوی میمونہ ہے، یہ مجھے ملنے کے لیے آئی ہے۔ تھوڑا سا ہلکا کرو بھائی، کیوں چکا کر خود خیال کرو، میری تقریر کو خراب کر دیں۔ تو یہ میری بیوی میمونہ ہے، یہ جو مجھے ملنے کے لیے آئی ہے۔ تو وہ بولا کہ حضرت خدا نہ خواستہ میں آپ کے بارے میں ایسا خیال کروں گا؟ کہا کہ نہیں نہیں، شیطان جو ہے وہ
دل کے اوپر جو چونچ لگا کے بیٹھا ہے، وسوسے ڈالنے کے لیے بیٹھا ہے، یہ نہ ہو کہ کسی وقت میں وہ تمہارے کے اندر دل میں شبہ ڈال دے کہ رات کے اندھیرے میں محمد کس کے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ اس لیے مقام تہمت سے بچنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ یہ نہ سوچا جی چھوڑیے دنیا کیا ہے، ہم تو صحیح ہے نا بھائی، میں راہ چلتے جو ہے وہ کسی عورت کا ہاتھ پکڑ کے جا رہا ہوں، میری بیوی ہے بھائی، گلے لگا رہا ہوں، میری بیوی پہ دنیا کا کیا ہے؟ نہیں، آپ مقام تہمت سے بچیں۔ ہر شخص تو نہیں کہے گا کہ اس کی بیوی ہے، کوئی پتہ نہیں کیا سمجھے کہ یار کس عورت سے کیا بات کر رہا ہے۔ تو مقام تہمت سے بچنا ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اگر ہم نے ایسی نوعیت پیدا کر دی کہ سامنے والے کو تہمت لگانے کا موقع ملا تو گناہ کے اندر ہم بھی شامل ہیں۔ بلکہ اس پر بڑا اچھا قصہ لکھا ہے امام اعمش اور امام اعرج کا۔ امام اعمش یہ استاد ہیں اور امام اعرج یہ شاگرد ہیں، یہ شاگرد ہیں، یہ شاگرد ہیں۔ اعمش کا مطلب ہے آنکھیں جس کی صحیح نہیں، چندیا کے چلتا ہے، اور اعرج کہتے ہیں جو لنگڑا کے چلتا ہے، لنگڑا۔ اب یہ دونوں چلے جا رہے ہیں بازار میں، اب ایک تو یوں چندیا کے چل رہا، ایک لنگڑا کے چل رہا، دونوں مولوی۔ اب سارا ماحول اور بازار دیکھ کے تو ہنسے گا نا، یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ امام اعمش نے اپنے شاگرد امام اعرج سے کہا کہ تم جو ہے دوسرے راستے سے جاؤ، میں اس راستے سے جاتا ہوں۔ کہ جی کیوں حضرت؟ کہا اس لیے کہ میں چندیا کے چل رہا ہوں اور تو لگڑا کے چل رہا ہے، تو سچویشن بڑی اور سی بن رہی ہے اور لوگ وہ ہنسنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو امام اعرج شاگرد نے کہا حضرت ہنستے رہے، وہی گناہ گار ہو رہے ہیں نا، ہمارا کیا قصور ہے؟ جب اللہ نے تخلیقی طور پہ بنایا ہمیں ایسا، ہمارا کیا قصور ہے؟ قصور ان کا ہے، وہ ہنسے گا تو انہیں کو گناہ ملے گا، ہمیں تو نہیں۔ کہا کہ نہیں، گناہ کا سبب بننا بھی درست نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ گناہ کا سبب بن رہے ہیں، ہماری یہ سچویشن جو ہے نا یہ سبب بن رہی گناہ میں مبتلا ہونے کا، تو وہ ہم پر بے ساختہ ہنس رہے ہیں، تو ہم سبب بن رہے ہیں، ہمیں سبب بھی نہیں بننا چاہیے، یا تم دوسرے راستے سے جاؤ میں دوسرے راستے سے جاؤں۔ اس کو کہتے ہیں دین، اس کو کہتے ہیں مومن کی نظر۔ آج تو ہم تو خدا کی قسم ان کے معیار پر جب پرکھتے ہیں اپنے وجود سے نفرت ہونے لگتی ہے، اپنے وجود سے تعفن اور بدبو آنے لگتی ہے۔ یار ہم کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو یہ چلتے ہوئے زمین پہ چلنے والے کیڑوں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ کیا لوگ ہیں بھائی، کیا انسان ہے، کس درجے کے لوگ ہیں کہ واقعی وہی لوگ ہیں کہ آسمان کے فرشتے بھی ان سے مصافحہ کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ کیا آج ہماری سوچیں اس درجے کی ہیں، ہمارے اعمال و آثار اس درجے کے ہیں، اپنے میں سے بدبو آنے لگتی ہے۔ جبکہ آج پرفیوم لگانے کا کتنا رواج، خوشبو میں رسا بسا جاتا ہے۔ پہلے زمانے میں تو ایسی چیزیں بھی نہیں ہیں، لیکن نہیں، ان کے پسینوں کے اندر وہ خوشبو آتی تھی جو آپ کے مشک کے عطر کے اندر بھی نہ آتی۔ ان کے پسینے بھی اتنے پاکیزہ تھے، ان پسینوں کو بھی محفوظ رکھ کے لوگ سونگتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ محفوظ کر کے شیشی کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ کہا کہ کیوں نہیں میرے پسینوں کو کیوں جمع کر رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ کا پسینہ جس خوشبو میں ڈال دیں ایسی خوشبو پورے عرب میں نہیں ملتی۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، ان کو پتہ چلا کہ ایک شاگرد کے بعد امام شافعی کا کرتا ہے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ جو استاد، ان کو ملنے گیا تو امام شافعی نے وہ کرتا کہیں ہدیہ دے دیا، اور اس نے آ کے امام احمد ابن حنبل کو کہا استاد جی مجھے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنا کرتا تحفہ دیا، ہدیہ دیا، میرے پاس وہ تبرک۔ ابن حنبل نے کہا کہ مجھے دکھا سکتا ہے، چند لمحے کے لیے مجھے دے سکتا ہے؟ ہاں جی جی حضرت، کرتا دے۔ امام ابن حنبل کرتا لے کے گھر میں چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، کرتا لپیٹ کے واپس آئے۔ کہا کہ حضرت خیریت آپ نے کیا کیا؟ لے گئے پھر لے گئے، کیا کیا؟ کہا کہ بس جو میں نے کرنا تھا کرنا۔ کہا کہ حضرت ہمیں بھی تو پتہ چلے کیا کیا۔ کہا کہ جب میں نے سنا کہ میرے استاد کا کرتا تیرے پاس ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسا استاد
اس کا کرتا اور تبرک تیرے پاس ہے، جس کرتے کو امام شافعی پہنتا ہے، جس کرتے کے امام شافعی کی پاکیزہ پسینے کی بوندیں رچی بسی ہیں، میں نے یہ کیا کہ کرتا لیا کے پانی میں گھول کے نچوڑ دیا اور پانی میں نے پی لیا اور کرتا تجھے واپس کر دیا، اس لیے کہ اس کے پسینے کی جو بوندیں تھے اس کرتے کے، اس کے کرتے کے اندر جو جذب ہو گئی تھی، مجھے بس وہ چاہیے تھی، اس لیے کہ وہ پاکیزہ پسینہ جو اس کے وجود سے پھوٹا ہو گیا، آسمان و زمین کی عطر بھی اس کے سامنے ٹھہر گئی۔ آج ہمیں اپنے پرفیوم، اپنے عطر، اپنے بدن کی خوشبو اور ڈیوڈرنٹ بغل میں لگا لیا تو ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم بڑے خوشبودار ہوں۔ خدا کی قسم کی خوشبو کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر باطن کے اندر اللہ کی محبت کی خوشبو نہیں، اللہ کے علم کے نور کی مہک نہیں ہے، ان خوشبو کی کوئی حیثیت نہیں۔ مٹی سے بھی بدتر۔ یہ وہ لوگ ہیں، ابن حنبل کی نگاہ کہاں گئی؟ کہا کہ چند لمحے کے لیے مجھے کرتا دے دے، اس کرتے کو نچوڑ کے پانی میں نے پی لیا، بس جو میں یہ حاصل کر رہا تھا مجھے مل گیا، اب یہ کرتا تو لے جا، روح تو ساری نکال دی۔ یہ ہوا دوستو بزرگوں، خدا کی قسم ان لوگوں کے احوال دیکھتے سنتے ہیں اپنے وجود سے نفرت آنے لگتی ہے۔ جن مہک اور خوشبو کے اندر پھوٹتے ہیں اس مہک کے اندر بھی تعفن بدبو محسوس ہوتی ہے، ہماری کوئی حقیقت ہے کچھ بھی۔ یہ وہ فقہاء ہیں کہ جن کے قلوب کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسا کھولا۔ تو امام شافعی نے کہا ابن حنبل تو کتنا بدل گیا، یہ تو نے کیا کیا؟ ساری رات سوتا رہا، تہجد بھی نہیں پڑی، پھر اتنا کھایا تو نے۔ اللہ اکبر۔ ابن حنبل رحمۃ اللہ نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ حضرت جب میں نے آپ کے گھر کے کھانے کا لقمہ اپنے حلق سے اتارا، خدا کی قسم ایسا لگا یہ کھانا نہیں ہے، خدا کا نور میرے قلب میں اترا۔ اتنا پاکیزہ اور حلال کھانا تھا، اتنا پاکیزہ اور حلال کھانا تھا، ایک ایک لقمہ وہ روٹی اور سالن نہیں تھا، وہ ایسے لگتا تھا جیسے خدا کا نور میرے قلب میں اتر رہا ہے۔ اس لیے میں نے دبا کے زیادہ سے زیادہ کھایا تاکہ میں اللہ کے نور کو زیادہ سے زیادہ اپنے اندر اتار دوں۔ اور اس کے بعد جب میں لیٹا ہوں سونے کے لیے، کہا کہ حضرت اللہ کی قسم ساری رات سویا نہیں ہوں، چھت پر میری نظر تھی، اس کھانے کی پاکیزگی کا عالم یہ تھا، میں نے رات میں لیٹے لیٹے ایک حدیث سے 100 شریعت کے مسئلے نکالے، 100 شریعت کے مسئلے میں نے نکالے، لہذا میں اسی عشاء کے وضو کے ساتھ میں نے فجر کی نماز پڑھی ہے، اس لیے لوٹے کے پانی کی استعمال کی ضرورت پیش نہیں ہے، اور اسی وضو کے ساتھ میں نے فجر کی نماز پڑھ کے آپ کے ساتھ ہے۔ میرے دوست بزرگ کو یہ بولو، آج ہمیں فقہ کا استنباط سمجھ میں نہیں آتا، آج ہمیں ان کا اجتہاد سمجھ میں نہیں آتا، آج ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں جی چھوڑو فقہ کیا ہوتے ہیں، مجتہدین کیا ہوتے ہیں، ہم تو قرآن حدیث مانتے ہیں۔ ارے قرآن حدیث کو اس کا مطلب تو نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ وہ قلوب ہیں کہ جن قلوب کو اللہ تبارک و تعالی نے استعمال کیا کہ رسول اللہ کی ایک حدیث ان کے قلب میں اترتی ہے اور ان کے قلب میں سے 100 شریعت کے مسئلے پھوٹتے ہیں۔ ایک بیج زمین کے اندر تم بولتے ہو، وہ زمین 100 شاخوں کا ایک درخت پیدا کر دیتی، یہ وہ قلوب کی زمین ہے، اور تم کہتے ہو قرآن حدیث۔ اللہ اکبر۔ یہ لوگ اگر قرآن حدیث سے ہٹ گئے تو پھر کائنات میں قرآن حدیث پر قائم رہنے والا کوئی نہیں۔ یہ وہ فقہاء ہے۔